کتاب المتفرد کلاس نمبر 3 الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الانام وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ ہم اہل الجنان اما بعد۔ مصنف علی رحمت والرضوان نے فرمایا باب الصلاة وهي افضل العبادات البدنية كلها بعد الاسلام ويكفر مستحل تركها۔ باب الصلاة نماز کے بیان میں باب ہے جس میں نماز کے مسائل کا بیان کیا جائے گا۔ نماز کیا ہے؟ وہی افضل العبادات البدنیۃ کلھا بعد الاسلام، اسلام کے بعد، قبول اسلام کے بعد تمام بدنی عبادتوں میں نماز افضل عبادت ہے، یعنی اسلام قبول کرنا افضل عبادت ہے، اس کے بعد نماز افضل عبادت ہے۔ اسلام کے بعد نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں، نماز سے بھی بڑی عبادت نہ جہاد ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، کوئی عبادت نہیں نماز سے بڑھ کر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی اہتمام کرے، نماز کو فوقیت دے دے تمام عبادتوں پر۔ اور ہم جانتے یہ بھی ہے نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مصنف علی رحمت والرضوان نے فرمایا وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّ تَرْكِهَا، جس کے ترک کرنے کو جائز سمجھنے والا کافر ہو جائے گا، یعنی نماز کو ترک کرنا جائز یہ اگر کسی نے سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ قال الشیخ علی رحمت والرضوان فصل فی الوضوء وفروضه 6، الاول نیت اداء فرض الوضوء عند اول غسل جزء من الوجه، والثانی غسل الوجه، والثالث غسل اليدين مع المرفقين، والرابع مسح بعض الرأس، والخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والسادس الترتیب کما ذکرنا۔ فصل فی الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے بیان میں۔ وفروضہ 6، وفروضہ وضو کے فرائض 6 ہے۔ الاول نیت اداء فرض الوضوء عند اول غسل جزء من الوجہ، پہلا فرض نیت اداء فرض الوضوء عند اول غسل جزء من الوجہ، وضو کے فرض کو ادا کرنے کی نیت کرنا، یعنی یوں نیت کرنا کہ وضو کے فرض کو ادا کرنے کی نیت میں نے کی۔ یہ نیت کب کرنی ہے؟ فرمایا عند اول غسل جزء من الوجہ، چہرے کے ابتدائی حصے کو دھوتے وقت، یعنی چہرے دھوتے وقت وضو کی نیت کرنا ہے۔ وضو کی نیت کر لینے کے بعد ہی چہرے کا دھل جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا نیت سے پہلے دھلے ہوئے حصے کی ناپاک دور نہیں ہوئی، اس لیے اس حصے کو دوبارہ دھونا ہوگا۔ فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی نے پانی کے ناک کے قریب پہنچنے کے بعد نیت کی
یعنی پیشانی وغیرہ دل جانے کے بعد نیت کی تو پیشانی وغیرہ دلنا معتبر نہیں ہے. ناک کے نیچے کے حصے کی ناپاکی دور ہو گئی، ناک کے اوپر کے حصے کی ناپاکی نہیں دور ہوئی، اسے دوبارہ دھونا ہوگا. اسی طرح چہرے دھونے سے پہلے نیت کرنا بھی کافی نہیں. جیسا کہ ہتھیلی دھوتے وقت فرض وضو کی نیت کی تو وہ کافی نہیں، کیونکہ نیت چہرہ دھوتے وقت ہی کرنی ہے، پہلے نہیں، نہ ہی چہرے دھونے کے بعد. اگر کسی حنفی المسلک امام نے چہرہ دھوتے وقت نیت نہیں کی تو ہمارے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوا، اس لیے اس کی ابتدا میں ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اس لیے صرف نیت کے الفاظ کو زبان میں کہنا بھی کافی نہیں. البتہ نیت کے الفاظ کو زبان سے بھی کہنا مستحب ہے. دل میں کہنا، دل میں نیت کرنا، پختہ ارادہ کرنا یہ ضروری ہے. ان الفاظ کو زبان سے ادا کرے یہ مستحب ہے. وضو کا پہلا رکن چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا ہے، اور دوسرا فرض مصنف نے فرمایا والثانی غسل الوجہ، والثانی وضو کا دوسرا فرض غسل الوجہ چہرہ دھونا، والثالث غسل الیدین مع المرفقین تیسرا فرض. وضو کا تیسرا فرض غسل الیدین دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، مع المرفقین کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کے ساتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت دھونا، یہ تیسرا فرض ہے. اب چوتھا فرض مصنف نے فرمایا والرابع مسح بعض الرأس، وضو کا چوتھا فرض مسح بعض الرأس، بعض سر کا مسح کرنا، بعض سر کا مسح کرنا. یہاں ایک بات سمجھ لے، سر کو مسح کرتے وقت سر کے جلد کو ہی مسح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے بال کو بھی مسح کرنا کافی ہے. وہ بھی ایک بال کے بعض حصے کا مسح کرنا کافی ہے. 3 بالوں کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی سر کے اگلے حصے کے بالوں کو ہی مسح کرنا ضروری ہے. سر کے اگلے، پچھلے، دائیں اور بائیں کہیں سے بھی مسح کرو، مسح ہو جائے گا. تو وہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سر کے سامنے والے حصے کے بال ہونا چاہیے، وہ بھی ہاتھ میں پکڑتے وقت جو ہاتھ کے مٹھی میں جو آئے گا اسی بال کو مسح کرنا ہے، تب جا کے مسح ہوگا. اور جو دائیں بائیں سے مسح کریں گے تو وہ مسح درست نہیں ہوگا، پیچھے سے مسح کریں گے تو درست نہیں ہوگا. اس طرح کچھ لوگوں کا گمان ہے، یہ گمان سب غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، سر کے بال مسح کرنا ہے. البتہ مستحب ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، پورے سر کا مسح کرے، یہ پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے. ٹھیک. والخامس پانچواں فرض غسل الرجلین مع القعدین، وضو کے فرض میں سے پانچواں فرض غسل الرجلین مع القعدین، دونوں پیروں کو دھونا، مع القعدین ٹخنوں سمیت، ٹخنوں کے ساتھ، یعنی ٹخنوں کو بھی دھونا. والسادس اب آخری فرض، یعنی وضو کے چھٹا فرض یعنی آخری فرض الترتیب کما ذکرناہ، ترتیب وار دھونا، ترتیب سے وضو کرنا،
کما ذکرناہ، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اس ترتیب کو ہم نے یہاں ذکر کیا، یعنی سب سے پہلے نیت ہو، نیت کے ساتھ ہی چہرہ دھوئے، چہرے دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے، اس کے بعد سر کو مسح کرے، اس کے بعد پھیر کو دھوئے، یہ ترتیب ہے۔ اس کا مطلب وضو میں چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا درست نہیں، دونوں ہاتھوں کو دھونے سے پہلے سر کا مسح کرنا کافی نہیں، سر کا مسح کرنے سے پہلے پیروں کو دھونا درست نہیں۔ لیکن وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، مصنف نے فرمایا وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ، اگر کوئی بے وضو پانی میں غوطہ لگایا، بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ، وضو کی نیت کے ساتھ، وضو کی نیت کے ساتھ اگر کوئی بے وضو پانی میں غوطہ لگایا، بے وضو کی نیت کے ساتھ پانی میں غوطہ لگایا تو اجزاءہ عن الوضوء، وضو کے لیے وہ غوطہ لگانا کافی ہے، یعنی وضو کی نیت کے ساتھ غوطہ لگانے سے وضو ہو جائے گا، اگرچہ بظاہر ترتیب نہ ہو، دیکھنے میں ترتیب نہیں دکھے لیکن پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور تا دیر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔